السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ ہم لوگ اپنی خواہشاتوں کے پیچھے اپنے رب کی رضا کو بھول چکے ہیں، کیونکہ ہمیں جیسے کہ دنیا کی ہر ایک چیز حاصل کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، ہر ایک طاقت حاصل کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں حاصل کرنے کی، تو اس طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رضا بھی ملے، ہم اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ہم سے بھی راضی رہے۔ تو ہمارا ایک ذریعہ ہے اور ایک چیز ایسی زندگی میں یہ چیز ہونی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت اس شدت سے دل میں بھر چکے ہیں کہ ان کی یہ محبت اب رک نہیں سکتی اور وہ دنیا کے ہی پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا پیسہ بس اتنا ہی سوچتے ہیں، باقی اللہ کی رضا کیا ہے یہ ہردم کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ اور اب مسلمان تو میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ 5 وقت کی چھوڑو، وہ تو 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب جمعے کے دن آتا ہے، جمعے کے دن میں بھی اپنے اپنے کام دھندے میں لگ رہتے ہیں اور اس کو جمعے کی بھی نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں۔ اور جب کوئی بولتا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھو تو اتنے جاہل لوگ ہو چکے ہیں، اتنا آج کا وقت اتنا جاہل ہو چکا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کیا ہم بیٹھ جائیں گے تو ہمارا رب ہمیں کھلانے آئے گا۔ معاذ اللہ، یہ مسلمان ہو کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے پاس سے باتیں نہیں، یہ میں دیکھ چکا ہوں، میرے کچھ لوگ تھے میرے ساتھ جو یہ باتیں مجھ سے قرین تھا اور انہوں نے کافی باتیں کی جاہلوں والی، جو یہ لگتا ہے کہ اب یہ مسلمان ہے ہی نہیں، ان کے زبانوں سن کے لگتا ہے کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ایسی وہ لوگ باتیں بولتے ہیں۔ اللہ کی رضا دیکھو یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے حاصل کرو کہ جیسے کہ آدمی کی زندگی میں آدمی لوگ سوچتے ہیں کہ میری زندگی میں پیسہ بہت اہمیت دیتا ہے، پیسہ نہیں ہے تو یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، سب چھوڑ دے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرو یار، کہ اگر آپ اللہ کی رضا حاصل نہیں کرو گے تو اللہ نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا یا پھر اللہ آپ سے ناراض ہو گیا، سوچو آپ کو کیا ہوگا پھر اس محشر کے دن۔ اللہ نے آپ کو اگر جہنم میں ڈال دیا، دوزخ میں ڈال دیا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یہ آپ ذرا سوچیں اس چیز کو، اگر سوچ کے چلیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یتیموں کے اوپر ہاتھ پھیر دو تو میں تم سے راضی ہوں، اگر تم کسی مظلوم کو، کسی کمزور شخص کو اگر تم دل کھول کے اسے صدقہ کر دو تو میں آپ سے راضی ہوں، آپ عبادت کرو آپ سے راضی ہوں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے آپ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو گے میں آپ کی مغفرت کروں گا، آپ کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ ہم لوگ دیکھو جو غلطی کرتے ہیں، جب عدالت میں کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں کا جج بھی کہتا ہے کہ آپ کو 2 سال 3 سال جو بھی کیس کے اوپر کا فائل ہوتا ہے، فائن ہوتا ہے، وہ سب بھرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جیل جانی پڑتی ہے، جیل کے بعد ہماری سزا معاف ہوتی ہیں، ہمارے جو گناہ ہم نے کیے وہ معاف ہوتے ہیں، پھر ہماری فائلیں بند کری جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ فائلیں بند نہیں ہوتی جب تک تم زندہ رہتے ہو، پھر بھی آپ کا کیس چلتے رہتا ہے۔ لیکن وہ رب ہے جو آپ گناہ کرتے ہو، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بولتا ہے کوئی بات نہیں، آپ نے گناہ کر دیا، آئے میری بارگاہ میں تھوڑا مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کروں گا، بے شک میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں معاف کروں گا، بے شک اس کا نام رحیم ہے یار، وہ معاف کرے گا۔ ایک بار آئے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تو، لیکن ہم لوگ کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں اللہ کی رضا۔ ہم لوگ کبھی سوچے نہیں کہ اللہ کی رضا بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی رضا بھی حاصل کرنے کی کوئی چیز ہے، کہ اللہ کی رضا بھی ہمیں حاصل کرنی ہے۔ یہ ہم لوگ کا بہت ٹاپک امپورٹنٹ چیز ہے زندگی کی، کہ ہمیں یہ چیز حاصل کرنی ہے تو کرنی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ کی زندگی میں ہر ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے زندگی کی، جیسے کھانا، ایک ہی کھانا رکھ لو کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں زندگی میں آپ کا کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ آپ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کھانا کھاتے رہتے ہیں، اور اگر کھانا نہ کھائیں تو موت سے پہلے بھی آپ کو موت آ سکتی ہے۔ تو یہی چیز ہم لوگ کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ رب ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے، رب کی عبادت کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسے کہ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ رب ہے جو ہمیں کھانا دیتا ہے، وہ رب ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، جگاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ اگر 5 وقت نکال کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اور بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے پھر تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں اور عبادت کر لیں یار، کیا جاتا ہے تھوڑا سا وقت اس کے لیے۔ پھر آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے اپنا گھر بار، اپنی خوشیاں اور اپنا کافی اپنا کام بند کر کے 2 وقت آپ آ کے اس کے بعد 5 وقت آپ اس بارگاہ میں آ کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ عطا کرے گا یار۔ تم نے کبھی سوچا ہے
جو وہ رب جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے راستہ دے دیا، وہ رب جس نے موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن جب ان کے موسیٰ علیہ السلام قوم نے غداری کر دی موسیٰ علیہ السلام صاحب، تو ان کو یہ سب اچھا نہ لگا، پھر انہوں نے عذاب نازل کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ کو کیوں عذاب نہیں مل رہا؟ ہم لوگ نے بھی تو کافی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم لوگ بھی تو زناکاری کرتے ہیں، ہم لوگ کو کیوں عذاب نہیں مل رہا؟ پہلے کے لوگ تھے جو اگر کچھ غلط کام کر دیتے تھے اور شریعت کے خلاف ہو جاتا تھا تو اس کے اوپر ترنت ہی عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن اب کے لوگ کو اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ اب کے لوگ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک گناہ سے گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ان کو کیوں عذاب نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم میرے محبوب کی امت ہو، اور اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ سے دعا کیا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں داخل کر دے۔ تو آپ کس بارے میں سوچتے ہو کہ آپ کو کیا بات پریشان کرتی جو آپ لوگ 2 وقت نہیں آ سکتے اپنے رب کے بارگاہ میں؟ 2 منٹ کے لیے نہیں آ سکتے؟ یہ آپ کے نفسیاتی خیال ہیں جو آپ کو آنے نہیں دیتے، آپ کو نفسیاتی آپ کے خیال پریشان کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی دقت ہے کہ ہم لوگ کے جو نفسیاتی خیالات ہم لوگ کو پریشان کرتے ہیں، یہی سب سے بڑی دقت ہے ہم لوگوں کی، کہ ہم لوگ نے آنے والے وقت میں نفس کہ اتنی کہنا مانا ہے، نفس کا اتنا قانون اپنے دل میں بھر لیا ہے کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں، وہ نفس کا قانون ہوتا ہے، نفس چاہتا ہے یہ کھاؤ تو ہم لوگ وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ کہ ہم لوگ اپنے رب کے غلام نہیں، اپنے رب کے تو بندے ہیں، اپنے رب کے غلام نہیں، لیکن اپنے نفس کے غلام تھوڑی بن گئے ہیں۔ اس لیے کہ جو نفس کے کہنے پہ چلے یعنی نفس کا غلام تو ہو گئی۔ تو اپنے نفس کو قابو کریں، تھوڑا نفس کو قابو کرو گے تو اپنے رب کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے حاضر ہو پاؤ گے۔ نماز پڑھو، نماز وہ چیز ہے جو آپ کو ہر ایک مصیبت سے ہٹا سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ رکھو پریشانی نہیں ہوگی، لیکن آپ تھوڑا علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پہ یقین رکھو، آپ کو کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ ہوتا ہے یار، اپنے رب اوپر یقین تو کریں کہ ہاں اللہ میرا رب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ یہ چیز تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو تم ادا کرو۔ آپ کس بات کی ٹینشن ہے؟ ٹینشن تو جب ہم لوگ کی ختم ہو گئی تھی یار، جب ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اللہ کی رضا نہیں حاصل کرتے۔ صحابہ اکرام جتنے تھے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے نکلے تھے، جنگ یرموک، جنگ یمامہ، جتنی بڑی اتنی عظیم جنگ لڑے، کبھی انہوں نے گھر کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ہر جنگ میں یہی حاصل کر کے جاتے تھے کہ ہمیں اب اس جنگ سے واپس نہیں آنا ہے، ہمیں ہر دم کے لیے شہید ہو جانا ہے، واپس نہیں آنا ہے۔ پھر بھی کفاروں کی فوج، رومن امپائر کی فوج اتنی لاکھوں کی تعداد میں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی تعداد ہونے کے بعد ہم لوگ کی فوج زیادہ، اگر جنگ یرموک یہ امپائر لوگوں سے جو سب سے بڑی جنگ ہوئی تھی جنگ یرموک، اس میں 40,000 مسلمانوں کی فوج تھی اور رومن امپائر کی تھی 2 لاکھ، پھر بھی ہم لوگ نے اس کی فتح حاصل کی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام کے دل میں یہ تھا کہ ہم اللہ کے اوپر ان کو یقین تھا، انہیں یقین تھا کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی، اور اسی کے ہاتھ میں فتح، وہی ہمیں فتح دے گا، وہی ہمیں شکست دے گا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے اللہ کو بادشاہ مانا، انہوں نے اللہ کے قانون پہ جنگ کی۔ وہ آج صحابہ اکرام بڑی بڑی جنگیں لڑ گئے، لیکن ہم لوگ ان میں سے ہیں کہ ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایک بھی قانون پہ نہیں چلتے۔ آج فلسطین بیچارہ جو رو رو کے ہم لوگ سے مدد مانگ رہا ہے، ہم لوگ مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ہم لوگ ہی کی تو باتیں ہیں یار، اس سے بہترین کیا موقع مل سکتا ہے؟ فلسطین کی مدد کرو کہ تاریخی ہمارے پاس، تاکہ ہمارے پاس یہ تو منہ رہے کہ ہاں اللہ میں نے فلسطین کی مدد کی تھی، اس کے صدقے ہمیں تھوڑی سی مغفرت دے دو قیامت کے دن۔ وہ فلسطین بھائی جو بیچارے رو رو کے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، انہوں نے تو اب ہم لوگ سے مدد مانگنی ہی چھوڑ دی، وہ تو اب اللہ سے سیدھا مانگتے ہیں کہ اب میرے رب کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے۔ تو اگلا ٹاپک اب بعد میں
اور اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، اور اگلی ویڈیو جلدی اپلوڈ کروں گا۔